بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبی کے دروازے پر آیا۔ اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا مظہر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے بتائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا ہے تم سے بیان کروں۔ اعرابی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا الحمدللہ۔ حضرت علی نے فرمایا تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مظہر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت کی خبر دی تھی۔ حضور کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا، مساکین اور یتامی کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پیمن لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کریں گے، رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، حج بیت اللہ کریں گے۔ ایک گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانہ سے خلاصی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی اے مظہر بلا شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کر، اس طرح تو منازل طے کر کے اب یہاں آن پہنچا ہے۔ اعرابی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا اے علی آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مظہر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مظہر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی کے سر کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی سے کہا میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم سوالات کرو۔ چنانچہ مظہر نے حضرت علی سے پوچھا وہ کون سا نر ہے جس کے ماں باپ نہیں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہو؟ ایسا رسول ہو جو نہ جن ہو نہ انسان ہو اور نہ فرشتہ میں سے ہو، چوپایوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو، ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر بھی کبھی نہیں، زمین کا ایسا احسان جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائی ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساتھ میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے، شے کیا ہے، لا شے کیا ہے، رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے نہایت تفصیل سے جواب دیے اور فرمایا جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے جس کے ماں باپ نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا ہیں، وہ نر جس کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی ہو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ رسول جو جنات انسانوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھا،
کعبہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی وہ مچھلی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف و جوانی میں پھرتی رہی۔ اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا چونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سر پر تھا۔ اس چونٹیوں نے اپنی قوم سے کہا، خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا۔ اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا نہیں اور وہ قیامت تک نہیں کھائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا۔ اور زمین کا وہ ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس پر چمکا، چنانچہ اس کے نیچے سے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے جانے کے بعد وہ پھر مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا۔ اور وہ پتھر جس پر حیوان کی ولادت ہوئی وہ تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی وڈنی پیدا ہوئی۔ اور 2 ساکن غیر متحرک زمین اور آسمان ہیں، اور متحرک سے جہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور 2 متحرک جو کبھی بھی ساکن نہیں ہوتے چاند اور سورج ہیں۔ اور وہ عورت جس نے 3 ساتھ میں بچہ جنا حضرت مریم علیہ السلام تھی کہ 3 ساتھ میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور وہ دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے جسم اور جان ہے، اور 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے موت اور زندگی ہے۔ شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ احسن اشیاء سرخ بنی آدم ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس عضو کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے۔ اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مظہر نے جب حضرت علی سے اپنے سوالوں کی نہایت تفصیلی سے جواب سنے تو آپ کے سارے مبارک کو بوسہ دیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔